آج کی ہماری ویڈیو ہے برسا شہر کے تاریخ پر۔ برسا شہر کی ایسی تاریخ جو شاید ہی آپ جانتے ہوں۔ اتنا تو سب جانتے ہیں کہ اس کی فتوحات کا سلسلہ شروع کیا تھا عثمان غازی نے اور فتح کیا تھا اورحان غازی نے، لیکن برسا قبل مسیح سے بھی پہلے موجود تھا۔ اس کے علاوہ الپ ارسلان میں نظر آنے والے قتلمش کا برسا سے کیا تعلق ہے، اور آپ کو بتائیں گے کہ برسا کی حقیقت کیا ہے اور کون کون اس پر حکومت کرتا رہا۔ مکمل معلومات جانیں آج کی ویڈیو میں۔ برسا شہر کی تاریخ آثار قدیمہ کے مطابق 2500 سے 2700 قبل مسیح پرانی ہے۔ دوسری طرف یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں کچھ آثار ایسے بھی ملے ہیں جو کہ 8500 قبل مسیح ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ذرا قریبی تاریخوں پر آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 4 صدی عیسوی میں بطینیہ ریاست قائم ہونے تک برسا خطہ مختلف کالونیوں اور ممالک کا حصہ رہا۔ مشہور مورخ ہیروڈوٹس لکھتے ہیں کہ برسا کے آس پاس واحد شہر جیملک تھا جو 12ویں صدی عیسوی میں قائم ہوا، لیکن برسا شہر قبل مسیح فارسی حکمرانوں کے ساتھ ساتھ کئی حکمرانوں کا حصہ رہا۔ ایک بڑی خونی جنگ کے بعد ہی برسا کے علاقے کو آزادی ملی اور اسے آزاد کرا کے برسا کے علاقے میں آزاد بطینیہ جمہور قائم ہوا۔ بطینیہ سلطنت 74 قبل مسیح روم سلطنت کا حصہ بنی اور طویل عرصے تک رومی حکمرانی رہی۔ 395 عیسوی میں رومی سلطنت کی تقسیم کے بعد یہ برسا شہر بازنطینی شہر کی حکمرانی میں رہا۔ ترکش ڈرامہ کرولش عثمان میں آپ نے سنا ہوگا کہ عثمان غازی جب برسا جاتے ہیں تو وہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سب سے زیادہ اور سب سے قیمتی ریشم کی پیداوار ہوتی ہے۔ تاریخ کے مطابق 500 عیسوی کے آس پاس یہاں ریشم کی پیداوار شروع ہوئی۔ یہاں پر گرم چشمے بھی بہتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان کب برسا پہنچے؟ کیا عثمان غازی اور اورحان غازی وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے برسا اور ازنک کو فتح کیا؟ ویسے آپ کو بتاتے چلیں کہ نیکیا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ ازنک کا ہی نام ہے اور ازنک بطینیہ کا حصہ تھا۔ مسلمان سب سے پہلے عباسی دور حکومت میں برسا پہنچے۔ اس کے بعد 995 عیسوی میں حلب میں ہمدانیوں نے نیکیا یعنی ازنک پر قبضہ کیا۔ ہمدانیوں نے 23 سال تک نیکیا پر حکومت کی۔ ترک پہلی بار 1080 عیسوی میں برسا کے علاقے میں پہنچے۔ 1081 سے 1097 کے درمیان نیکیا اناتولیا سلطنت ریاست کا حصہ رہا، جسے آپ سلجوق روم کے نام سے بھی جانتے ہیں، جن کے بانی سلیمان بن قتلمش تھے۔ اور اگر آپ نے الپ ارسلان ترکش سیریز دیکھی ہے تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ قتلمش کون تھے۔ 1097 کے بعد اس خطے میں صلیبی جنگیں شروع ہوئیں اور صلیبیوں نے نیکیا پر قبضہ کر لیا۔ ازنک اور برسا ان کے ہاتھ آ گیا۔ اس کے بعد ایک لاطینی ریاست قائم ہوئی اور نیکیا بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت بن گیا اور برسا بھی اسی کا حصہ تھا۔ ترکش ڈرامہ دریلش ارطغرل یعنی ارطغرل غازی میں بھی بازنطینی دارالحکومت نیکیا کا ذکر کیا گیا تھا، یہ ازنک ہی تھا۔ اب برسا ترکوں کا قدیم شہر ہے اور آج تک ہے۔ اس کی وجہ وہ عظیم فتح ہے جو شروع تو سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی نے کی اور فتح اورحان غازی یعنی ان کے جانشین نے حاصل کی۔ عثمانیوں کی سلطنت عثمانیہ اس شہر کے فتح ہونے کے بعد مزید آگے بڑھ چکی تھی۔ جنگ ڈیمبوس کے بعد عثمان غازی کی شہرت ہر جگہ پھیل چکی تھی۔ عثمان غازی ہر انسان کو انصاف دلانے کی فکر میں رہتے تھے اور اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بہت بازنطینی قلعے حاصل کیے جہاں پر ظلم و ناانصافی تھی۔ عثمان غازی برسا شہر سے واقف تھے، لیکن برسا قلعے کے اطراف میں بہت سے قلعے تھے جن کو فتح کیے بغیر برسا کو حاصل کرنا تقریباً ناممکن تھا۔
کہا جاتا ہے کہ عثمان غازی نے برسا کو حاصل کرنے کے لیے 25 سال محنت کی۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ برسا کا محاصرہ 9 سال تک رہا، یعنی 23 اور 9 سے ثابت ہے کہ اصل محاصرہ تو 9 سال ہی جاری رہا۔ عثمان بے کی تیاریاں تقریباً 23 سال سے جاری تھیں۔ برسا کی فتح کے لیے عثمان غازی نے سب سے پہلے راہ میں موجود بازنطینی قلعوں کو فتح کرنا شروع کر دیا، جن میں ایناگول، کوپورو حصار، بیلجک یعنی شہر، کویون حصار، کیسٹل کیتے، اترانوس، لبلبی حصار، لیفکے، مکی قلعہ، آک حصار، گیوی، تیک فور پیناری، یہ ان قلعوں کے نام ہیں جن کو عثمان بے نے برسا کے محاصرے سے پہلے ہی فتح کر لیا تھا۔ چونکہ یہ سارے قلعے برسا کے آس پاس تھے، اسی لیے اب برسا عثمان بے کے گھیرے میں آ چکا تھا۔ ان قلعوں کے علاوہ 2 قلعے مزید فتح ہوئے جن کا نام کراچش اور اکیازی تھا، جن کو اورحان غازی نے فتح کیا۔ ان تمام قلعوں کی فتح کے بعد 1324 کو عثمان بے بیمار پڑ گئے، لیکن عثمان غازی ازنک اور برسا شہر کو پوری طرح گھیر چکے تھے۔ اب برسا شہر کے گورنر کے لیے ہتھیار ڈالنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ اگر آپ کرولش عثمان دیکھتے ہیں تو آنے والے سیزن میں برسا کے محاصرے کے دوران آپ ان قلعوں کو فتح ہوتے دیکھیں گے، اور یوں 6 اپریل 1326 کو برسا کی فتح حاصل ہوئی، جس میں زیادہ محنت عثمان بے کی تھی، لیکن آخری فتح اورحان غازی کو حاصل ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ عثمان غازی نے بستر مرگ پر برسا کی فتح کی خبر سنی اور اس کے بعد ہی ان کی وفات ہوئی اور ان کی تدفین برسا میں کی گئی۔ تاریخ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عثمان بے کی وفات برسا کی فتح سے پہلے ہو چکی تھی اور ان کے جسد حاقی کو سگوت سے برسا منتقل کیا گیا ہے، لیکن زیادہ تر تاریخ دان اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔